پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اسرائیلی سپاہی آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گئے اور ایک نے مشین گن میرے بدن سے لگا دی۔ پھر ایک آدمی نے میرے بدن کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پستول میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پستول چھیننے کے بعد وہ لوگ زور سے چیخے اور 3-4 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے پل کی طرف لے چلے۔ پل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے فوجیوں کی ایک اور ٹولی کے حوالے کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کچھ ہراساں اور خوف زدہ سے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کچھ گفتگو کی جو پہلے کی مانند میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ نتیجے میں دوسرے آدمی نے میرے کاغذات نکال کر اس فوجی کے سامنے پیش کر دیے اور وہ ٹارچ کی روشنی میں انہیں دیکھنے لگا، لیکن وہ کاغذات شاید اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ میرے دونوں ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے گئے۔ بے شمار فوجی یہاں جمع ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھی اور وہ سب باری باری مجھے بغور دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے۔ پھر ایک بار اور میری تلاشی لی گئی اور وہ لوگ مجھے لے کر آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 1 فرلانگ تک لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں چلنا پڑا تھا۔ اس کے بعد ایک عمارت سامنے آئی جس کے سامنے بنے ہوئے احاطے میں گاڑیاں کھڑی تھی۔ عمارت کے نزدیک پہنچ کر اسرائیلی سپاہیوں نے ایڑیاں بجا کر کسی کو سلیوٹ کیا اور ایک آرمی آفیسر نے آگے بڑھ کر ان سے میرے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ پھر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں اب نتائج سے کسی قدر بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اگر بھوک سے نڈال ہوتا تو یقیناً کچھ کرنے کے بارے میں سوچتا، لیکن اب کچھ سوچنا بے سود تھا۔ البتہ دل کی دھڑکنوں کا عجب ہی عالم تھا۔ آرمی آفیسر چست و چالاک نوجوان آدمی تھا۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید اور مونچھیں بھورے رنگ کی تھی۔ اس نے اسرائیلی زبان میں کچھ کہا، لیکن میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ آرمی آفیسر نے چند لمحے میرا جائزہ لیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ایک تقریباً 12 بائی 12 فٹ کمرے میں مجھے لے کر پہنچ گیا۔ کمرے کے 2 دروازے تھے اور ایک طرف بڑی سی کھڑکی بھی نظر آ رہی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور نیلے رنگ کا ایک بوسیدہ سا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کچھ کرسیاں، 2 میزیں اور ایک صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ آرمی آفیسر نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دفعتاً اس نے کسی کو آواز دی اور میرے ہاتھ کھولنے کے لیے کہا۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ پھر آرمی آفیسر نے کہا، میرا نام میتھ آرگون ہے، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ سوال شستہ انگریزی میں کیا گیا تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اسرائیلی آفیسر انگریزی زبان سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر آہستہ سے بولا، میرا نام عاقل ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر عاقل۔ کیا یہ بھی معلوم کر سکتا ہوں کہ ان اطراف میں کیوں گھوم رہے تھے؟ بس یہاں میں اجنبی تھا۔ آپ کے آدمیوں کو مجھ پر شبہ ہو گیا۔ میں نے جواب دیا، تعلق فلسطین سے ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، اس نے نرمی سے کہا اور میں حیران رہ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، میں بھوکا ہوں۔ او، میں آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگواتا ہوں، اس نے کہا اور ایک بار پھر اپنے آدمی کو طلب کر کے اپنی زبان میں کچھ ہدایات دی۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے سینڈوچز کی ایک پلیٹ اور چائے آ گئی تھی۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر یہ دونوں چیزیں اپنی جانب کھسکائیں اور کھانے لگا۔ آرگون دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، جب آپ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ ضمنی سی کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ در حقیقت اس طرف کیوں آئے ہیں۔ دیکھیے جناب، میں صرف فرض شناسی کا قائل ہوں اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد آپ کو ان لوگوں کے سپرد کر دینا چاہتا ہوں جو ایسے معاملات کے لیے مقرر ہیں۔ اس لیے میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھے اپنے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں تاکہ مجھے اپنا کام کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ بڑا اچھا انسان معلوم ہوتا تھا یہ شخص۔ ہر قسم کے لوگ ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں، حالانکہ یہودیوں میں مجھے کسی ایسے آدمی سے ملنے کی توقع نہیں تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ عجیب تھا، خالص طور سے اس صورت میں جب کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ میں فلسطینی ہوں۔ میں سینڈوچ اور چائے ذرا سی دیر میں صاف کر گیا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے آدمی کو آواز دی اور وہ برتن اٹھا کر لے گیا۔ ہاں مسٹر عاقل، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کس مقصد سے گھوم رہے تھے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں یہاں اجنبی ہوں۔ اس پل کو عبور کر کے دوسری طرف جانا چاہتا تھا، لیکن میرے کاغذات درست نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کے کاغذات دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے
کہ وہ کہیں بھی چیک نہیں ہوئے، ورنہ ان پر نشانات ہوتے اور چیکنگ کے بغیر اس علاقے سے گزرنا بہت مشکل کام ہے، بلکہ یوں سمجھیں آپ کہ کوئی اس کی جرت ہی نہیں کرتا۔ دراصل ہمیں آپ کے بھائیوں پر نظر رکھنا ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں کسی قدر طنز سا پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہوگا مسٹر آرگون کے اس چھوٹے سے احساس کے ساتھ آپ ایک اور احساس بھی مجھ پر کر ڈالیں؟ ہاں فرمائیے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں تقریباً 48 گھنٹے سے بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد میرے ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ سی پیدا ہو گئی ہے اور میرا ذہن معاف سا ہو گیا ہے۔ اگر آپ مجھے چند گھنٹے آرام کرنے کے لیے دے دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ میرے اس سوال پر وہ چند لمحے غور کرتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے کہا نا، میں آپ سے بہتر تعاون کی توقع رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے مجھے اپنے اخلاقی اصول توڑنا پڑے۔ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، کل صبح آپ اپنے بارے میں مکمل تفصیلات بتا دیجئے۔ میرے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے میری یہ درخواست بھی منظور کر لی تھی۔ آرام کے لیے اس نے مجھے اوپری حصے میں جانے کے لیے کہا اور 2 آدمیوں کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ اس نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ مجھے آرام کا پورا موقع دیا جائے۔ وہ دونوں مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے اور اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ شاید اس یہودی افسر کو میری صحیح حیثیت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا وہ سٹور روم تھا۔ شراب کی خالی بوتلیں اور لکڑی کے ڈبے یہاں خاصی تعداد میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایسی جگہ تھی جہاں میں آرام کر سکتا تھا، لیکن سب سے دلچسپ بات وہ کھڑکی تھی جو اس عمارت کی عقبی دیوار میں موجود تھی۔ اس کی سلاخیں اتنی پتلی اور زنگ آلود تھی کہ اگر انہیں اکھاڑنے کی کوشش کی جاتی تو اس میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ میں کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر میں سلاخوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ کھڑکی کی سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے ان کا جائزہ لیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں اگر چاہتا تو تھوڑی سی قوت صرف کر کے ان سلاخوں کو نکال سکتا تھا۔ سب سے پہلا کام پھر میں نے یہی کیا کہ ایک سلاخ نکال کر تجربہ کر لیا، اور اب مجھے رات گہری ہونے کا انتظار تھا۔ اس کام کے لیے میں نے یہ بھی ضروری سمجھا تھا کہ میں خود بھی اپنی جگہ لیٹ جاؤں تاکہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے۔ آرمی آفیسر کوئی ایسا بے وقوف آدمی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ باہر اب خاموشی چھا چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں کھڑکی کے قریب پہنچا اور بے آواز سلاخیں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ سلاخیں اپنے سوراخوں میں سختی سے دنسی ہوئی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح میں نے 4 سلاخیں نکال ہی لی۔ اب اتنی جگہ ہو گئی تھی کہ میں باہر نکل سکوں۔ میں نے کھڑکی سے دوسری طرف نیچے جھانکا۔ تقریباً 20 فٹ کی گہرائی تھی۔ 20 فٹ نیچے کودنے میں خطرہ بھی تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ البتہ ان کھڑی فصلوں سے امید تھی جو آتے ہوئے میں باہر دیکھ آیا تھا کہ ممکن ہے عمارت کی پشت تک پھیلی ہوں اور میں ان پر گروں تو چوٹ لگنے میں کچھ کمی ہو۔ میں نے کھڑکی کی چوکھٹ پکڑی اور اوپر پہنچ گیا۔ اپنا توازن درست کیا اور خدا کا نام لے کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ 20 فٹ کی بلندی معمولی نہیں ہوتی، لیکن خوشبختی ساتھ دے رہی تھی۔ میں کھیت کے بالکل کنارے پر گرا جہاں مٹی خاصی نرم تھی۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہاں سے دور نکل جانا ضروری تھا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ دفعتاً کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک بار پھر ناہموار میدان شروع ہو گیا۔ اپنی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل دوڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں جیسے تیسے خود کو گڑھوں جھاڑیوں سے بچاتا ہوا نہ جانے کتنی دور نکل آیا۔ صبح صادق کے آثار نمودار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور یہ ہوا بے حد فرحت بخش تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سکون کی نیند سوتے ہیں، میرے لیے تو یہ ہوا پریشانی کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی خوشگواری میری پلکوں کو بوجھل کیے دے رہی تھی اور قدم بار بار لڑکھڑا جاتے تھے۔ پھر مجھے ایک اور سڑک نظر آئی جو شمال سے جنوب کی طرف چلی گئی تھی۔ سڑک پختہ تھی اور اونچے اونچے درخت اس کے دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک کے پار کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں ایک نادیدہ قوت کے زیر اثر بے اختیار اس گاؤں کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ مکانات گاؤں میں چھوٹے مگر خوبصورت تھے۔ کچھ فاصلے پر میں نے دیکھا کہ ایک عورت اور 2 لڑکیاں صبح کے وقت ہوا خوری کے لیے کھیتوں میں گھوم رہی ہیں۔ عورت نے سر پر گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ لڑکیوں کی عمریں 8-9 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا کچھ دیر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ان کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً میں نے اپنے عقب میں کسی انجن کی آواز سنی اور پلٹ کر دیکھا تو ایک فوجی گاڑی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سڑک سے نیچے نشیب میں چھلانگ لگا دی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ابھرا تھا کہ ان لوگوں کو میرے فرار کی سمت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ میں سڑک کے کنارے لیٹا آنے والے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔
اب تو میرے پاس پستول بھی نہیں تھا، کاغذات وغیرہ بھی انہی کے قبضے میں چلے گئے تھے اور ان کاغذات سے انہیں صاف اندازہ ہو جاتا کہ یہ کاغذات جعلی ہیں اور ان کا تعلق عاقل توارد سے ہے۔ فوجی گاڑی جون جوں قریب پہنچتی جا رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے انجن کی آواز اپنے کانوں کے قریب محسوس کی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ گاڑی کے بریکوں کی آواز نہیں سنائی دی تھی کیونکہ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ جب تک مجھے اس کے انجن کی آواز سنائی دیتی رہی تھی میں نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ پھر جب وہ دور نکل گئی تو میں نے کئی لمبی لمبی سانسیں لی تھی۔ وقتی طور پر ہی صحیح خطرہ ٹل گیا تھا۔ میں 2-3 بار گردن جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سورج ایک بار پھر ابھر آیا تھا۔ پل کے پاس فوجی کیمپ میں آرگون کو یقیناً اب تک میرے فرار کا علم ہو چکا ہوگا اور وہ خود پر بری طرح جھنجھلا رہا ہوگا کہ اس نے ایک مسلمان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ اس کے آدمی میری تلاش میں نکل پڑے ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا کارروائیاں کی جا رہی ہوں گی۔ دن کی روشنی ختم ہونے تک اس گاؤں کے کسی مکان میں پناہ لی جا سکتی تھی۔ میری نگاہ پھر ان تینوں کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اب ایک پگڈنڈی کی جانب چل پڑی تھی۔ میں ہوشیاری سے ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ بستی کے پہلے مکان کے سامنے رکی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ میں کشمکش کے عالم میں دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ خطرہ مول لیے بغیر چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازے کو بند نہیں کیا گیا تھا، لیکن دروازے کی دوسری طرف کوئی موجود تھا۔ یہ چھوٹی بچیوں میں سے ایک تھی جو مجھے دیکھ کر عجیب سی آواز میں چیخ پڑی، ڈرو نہیں بیبی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے انگریزی میں کہا اور پھر بے بسی سے اپنے ہاتھ ملنے لگا کیونکہ میرا خیال تھا کہ بچی میری بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ اسی وقت اندر سے آواز سنائی دی، کیا بات ہے ریٹی، کیا ہوا؟ آواز نسوانی تھی اور الفاظ انگریزی زبان کے استعمال کیے گئے تھے۔ پھر وہی عورت سامنے آ گئی جس کا میں نے تعاقب کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے حلق سے بھی خوف زدہ سی آواز نکل گئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچی کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں خاتون، بے شک خلیت سے میں انسان نہیں معلوم ہوتا، لیکن ایک مصیبت زدہ ہوں اور آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ دونوں ماں بیٹیاں انگریزی زبان سے واقف تھی۔ وہ دونوں دہشت سے مجھے دیکھتی رہی۔ ان کی زبان سے کوئی اور لفظ نہیں نکلا تھا۔ کیا آپ میری درخواست قبول کر سکتی ہیں؟ اس بار میرے لہجے کی عاجزی نے شاید اسے متاثر کیا تھا۔ اس نے بمشکل ہونٹ کھولے اور آہستہ سے بولی، کون ہو تم؟ کیا مسلمان ہو؟ ہاں، اس سے انکار نہیں کروں گا۔ گوریلے ہو؟ نہیں، لیکن مشتبہ ہوں، اور اسرائیلی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا۔ عورت کے چہرے پر سوچ کے نقوش ابھرے اور پھر وہ آہستہ سے بولی، آؤ اندر آؤ۔ وہ خود بھی دوسرے دروازے کی طرف مڑ گئی اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس ڈیوڑی کے بعد صحن تھا، پھر ایک برآمدہ اور اس کے 3 سم 3 کمروں کے دروازے۔ برآمدے میں پڑے ہوئے تخت کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ صرف شام کے جھٹپٹے تک میں آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ریمی، باہر آؤ، عورت نے کہا، اور دوسری لڑکی ایک کمرے سے نکل آئی۔ کیا بات ہے ممی؟ اس نے کہا، اور پھر مجھ پر نگاہ پڑتے ہی سہم گئی۔ چائے کے لیے پانی رکھ دو۔ ریٹی، تم مہمان کے پاس بیٹھو۔ پھر وہ ایک طرف چل رہی۔ میں احمقوں کی طرح چھوٹی لڑکی کی شکل دیکھنے لگا۔ میرے اس طرح دیکھنے پر بچی مسکرا دی۔ کیا تم کیچڑ میں گر پڑے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیبی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، انسان کو ہمیشہ نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے تاکہ ٹھوکر نہ لگے۔ تمہارے سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، بچی نے کہا۔ آئندہ خیال رکھوں گا بیبی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی دوران عورت باہر نکل آئی اور بولی، تمہارے ناپ کا لباس ہمارے پاس نہیں ہے، یہ چادر بدن پر لپیٹ لو۔ وہ سامنے غسل خانہ ہے، یہاں صابن بھی موجود ہے، نہا لو۔ میں تمہارا لباس دھو کر استری کر دوں گی۔ شکریہ مہربان خاتون، لیکن یہ تکلیف، میں تمہیں پناہ دے چکی ہوں، جو کچھ ممکن ہے کروں گی۔ جاؤ غسل کر لو، اور ہاں، میں تمہیں شیف بنانے کا سامان بھی دے سکتی ہوں، لاؤں؟ میں نے ممنونیت سے گردن ہلا دی۔ غسل خانے میں نل کے پانی کی موٹی دار کے نیچے غسل کر کے ایک عجیب سا سرور حاصل ہوا۔ پھر چادر لپیٹ کر میں باہر نکل آیا۔ صحن میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریٹی نے میری شکل دیکھی اور مسکرا اٹھی۔ شیف بنا کر آپ تو بالکل بدل گئے انکل، اس نے کہا۔ آؤ ناشتہ کر لو۔ افسوس، ہم غریب لوگ ہیں، زیادہ خاطر نہیں کر سکتے تمہاری۔ ناشتے میں ابلی ہوئی گوبھی اور مٹر پنیر اور ڈبل روٹی تھی۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے خاتون، اس کا صلہ میں کبھی نہیں دے سکوں گا۔ میرا نام میکفر سیاہ ہے، ہم عیسائی ہیں۔ میرے شوہر مسٹر میکلوڈ ایک سکول میں تعلیم دیتے ہیں۔
ان 2 بچیوں کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے ریمی کو اسکول بھیجا ہے تاکہ وہ میکلوڈ کو بلا لائے۔ آخری جملے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، مطمئن رہو، میں نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ میکلوڈ سے صرف اتنا کہے کہ میں نے اسے کسی ضروری کام سے بلایا ہے۔ بچی اس کے سوا کچھ نہ کہے گی۔ اوہ شکریہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ دونوں ماں بیٹیاں خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہیں اور میں ناشتے میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شریف صورت شخص اندر داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے کمیلی، اس طرح اچانک؟ اس نے کہا اور پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ مضطرب نظر آنے لگا۔ عورت نے مختصر الفاظ میں میرے بارے میں بتایا اور میں نے مرد کے چہرے پر شدید اضطراب کے آثار محسوس کیے۔ اس نے آگے بڑھ کے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام میکلوڈ ہے اور میں اسکول ماسٹر ہیں آپ۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہا، ہاں، ایک غریب عیسائی ہوں۔ کسی نے آپ کو یہاں آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اس کے لہجے سے تشویش نمایاں تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خیال رکھا تھا۔ ہم بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جناب۔ یہاں اس آبادی میں عیسائیوں کے 20 مکانات ہیں، پہلے 23 تھے، لیکن فلسطینیوں کو پناہ دینے کے نتیجے میں 2 خاندانوں کو گولیوں سے اڑایا جا چکا ہے اور ایک گھرانے کے تمام افراد گرفتار کر لیے گئے جن کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ میں اس تکلیف دہی پر شرمندہ ہوں مسٹر میکلوڈ۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم انسانوں کی مدد نہیں کر سکتے، مگر کیا کیا جائے؟ فلسطینی گوریلوں کی ٹولیاں اکثر یہودی فوجی قافلوں پر حملہ کرتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی ان میں سے کوئی مفرور گاؤں کا رخ بھی کر لیتا ہے، لیکن اب بستی کے عیسائی بھی محتاط ہو گئے ہیں اور کسی گوریلوں کو پناہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو شک بھی ہو گیا تو ہمارا پورا خاندان۔ ماسٹر خشک گلے کو ترک کرنے لگا۔ میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا، میں آپ کے اس چھوٹے سے خاندان کو۔ میکلوڈ، عورت نے بات درمیان سے کاٹ دی، تمہیں مہمان سے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اسے پناہ دیں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ میرا یہ مطلب نہیں ڈارلنگ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کسی نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ تمہیں تو علم ہے کہ یہودیوں کی تو بات ہی دوسری ہے، ہمارے دوسرے ہم مذہب، یہاں تک کہ بعض مسلمان کسان بھی ان کے خوف سے گوریلوں کو پناہ نہیں دیتے۔ یہودی فوجی کسی بھی لمحے معمولی سے شک پر بستی کے ایک ایک مکان کی تلاشی لے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد بڑی درندگی ہوتی ہے۔ دن کی بات ہے، رات کو یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کمرے میں آرام کرو مسٹر، اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم باہر موجود ہیں، تمہیں اشارہ کر دیں گے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ اندر ایک بوسیدہ مسحری موجود تھی جو اس وقت مجھے بہت آرام دہ محسوس ہوئی اور اس پر لیٹ کر نیند بھی ایسی آئی کہ بار بار سویا بار بار جاگا، لیکن اٹھنے کو جی نہیں چاہا۔ پھر شاید رات ہو گئی۔ باہر ایک عجیب سا شور ابھر رہا تھا جو سمجھ میں نہیں آیا۔ اٹھ کر دروازے تک آیا تو باہر روشنی ہو رہی تھی اور اس روشنی میں دونوں میاں بیوی برآمدے میں متفکر بیٹھے نظر آئے۔ دل کڑ کر رہ گیا، بیچارے بلا وجہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ مجھے دروازے میں دیکھ کر دونوں اچھل پڑے۔ مسٹر عاقل توارد، آپ خوب نیند بھر کر سوئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے پورے نام سے پکارا تھا۔ منہ ہاتھ دھو لیں اور اپنا لباس پہن لیں، میں نے دھو کر استری کر دیا ہے، کھانا بھی گرم رکھا ہے آپ کے لیے۔ میکفر سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں نے اپنے نام کے بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ عورت کچن میں چلی گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں برآمدے میں آ بیٹھا۔ ہلکے ہلکے شور کا راز حل ہو گیا تھا۔ صحن بارش سے جل تھل ہو رہا تھا۔ اسکول ماسٹر نے کہا، اسرائیلی فوجی تمہارے بارے میں پوچھتے ہوئے بستی میں آئے تھے۔ مجھ سے انہوں نے براہ راست ملاقات کی اور تمہارے بارے میں پوچھا۔ مسٹر عاقل توارد، یہی نام ہے نا تمہارا؟ ہاں یہی نام ہے۔ عام یہودی افسروں سے بالکل مختلف تھا وہ شخص جو ان لوگوں کی کمان کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک معزز پیشے سے منسلک دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ آرگن تو نام نہیں تھا اس کا، بھلا یہ پوچھنے کی جرت کس میں تھی؟ اسکول ماسٹر نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اسی وقت میکفر سے کھانا لے کر آ گئی۔ وہ دونوں کھا چکے تھے، لڑکیاں سو گئی تھی۔ کھانے کے بعد گرم قہوے کی 2 پیالیاں پینے کے بعد میں نے کہا، اب مجھے اجازت دو معزز دوستو، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔